کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جمال بلہری شریف میں تھک گئے آپ بولتے بولتے. اگر آپ کے بیداری کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہو تب تو کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ سنی ڈسچارج نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اتنا فل چارج کر دیا ہے کہ سنی صبح قیامت تک ڈسچارج ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ سچ ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا حسین یا حسین یا حسین. سنیے، ہے اس لیے جمال بلہری شریف میں محبت ہے تو بولے سبحان اللہ. ہے اس لیے جمال بلہری شریف میں ہے فاطمہ کا لال بلہری شریف میں. ہے اس لیے جمال بلہری شریف میں ہے فاطمہ کا لال بلہری شریف میں. سرجو نبی کو قدموں میں جس نے بلا لیا ایسا ہے باکمال بلہری شریف میں. سرجو ندی کو قدموں میں جس نے بلا لیا، سرجو ندی کو قدموں میں جس نے بلا لیا ایسا ہے باکمال بلہری شریف میں. اپنا ہو یا ہو غیر یہ دیکھا ہے بارہا. سنیے بہت سچا شعر. اپنا ہو یا ہو غیر یہ دیکھا ہے بارہا، ہوتا ہے مالا مال بلہری شریف میں. اپنا ہو یا ہو غیر یہ دیکھا ہے بارہا، اپنا ہو یا ہو غیر یہ دیکھا ہے بارہا، ہوتا ہے مالا مال بلہری شریف میں. ہے اس لیے جمال بلہری شریف میں ہے فاطمہ کا لال بلہری شریف میں. حضرات منقبت کے بڑے خوبصورت شعر آپ نے سماعت کیے ہیں. اب آئیے اس خطیب کے خطاب کو اپنی سماعتوں کی میز پر گلدان کی صورت میں سجاتے ہیں، جو ایک پل میں ہنسانا بھی جانتا ہے، رلانا بھی جانتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا جانتا ہے، جو ذکر کا ذاکر ہے، فکر کا مفکر ہے، جماعت اہل سنت کا شاندار مقرر ہے، جسے خطیب نوبہار حضرت علامہ رئیس القادری صاحب گوڑوی کہتے ہیں. آئیے نعروں سے استقبال کریں، جھوم کر کے پکارے. حضرت جس وقت بھی خطاب کرتے ہیں الحمدللہ لوگ محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں. اگر حضرت 2 بجے بھی خطاب کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے سننے والوں کو کہ ابھی گھڑی میں 10 بج رہے ہیں، ایسا خطاب ہوتا ہے. اب آئیے نعروں سے استقبال کریں، جھوم کر کے پکارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نبی کے دشمن کو یہ بے نقاب کرتے ہیں، جو اگلا پچھلا ہے وہ سب حساب کرتے ہیں. تمام خطبہ بھی حیرت سے تکنے لگتے ہیں جب علامہ رئیس القادری خطاب کرتے ہیں. جب سے پاک میں آپ صدی شام سے لے کے اب تک بڑی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف فرما ہے، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یقیناً آپ بہت موڈ میں ہیں. سبحان اللہ. لیکن کچھ سننے سنانے سے پہلے 2-3 باتیں میں آپ کو جلدی بتا دوں. میں آپ کا مہمان ہوں اور پہلی بار آیا ہوں اور یہ جلسہ پہلی بار ہو رہا ہے. اگر آپ میری مان لیں تو کہو کہہ دو، ہاتھ اٹھا دو کہو کہہ دو. حضور غوث اعظم والے اور سرکار بلہری دولہا کے غلام جتنے بیٹھے ہیں وہ سب تھوڑی اپنے یا تو آگے کرسیاں جو ہیں اس پہ آ کے بیٹھ لیں، کرسی لے کے تھوڑا اور آگے آ جائیں. ایسے چچا تھوڑا فون پہ 2 مہینہ قبل غالباً کچھ کم و بیش یہ تاریخ ہو گئی. میں اترولہ والے سے کھویا کے چکر میں تھا.
لیکن جب خون ہوا تو کہا ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو پیٹرول پمپ ہے تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہاں پہ پہنچا۔ جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں امام حسین کا واسطہ انہیں دیتا ہوں، میرے پیارے جلدی کرو اور تھوڑی دیر 10 منٹ بیٹھو پھر اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو حضرت علامہ خلیل اللہ صاحب کی محنت اور کاوش میں نے دیکھا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ انہیں پورے گاؤں والوں کو پورے نوجوان بچوں کو سب کو کامیابی کا بنانے عطا فرمائے۔ میرے سنی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ تھوڑا اور کس کو میرے بھائیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آغاز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں ہاں کیا آغاز ہے اللہ۔ وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما هو على الغيب بضنين۔ سبحان اللہ صدق اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین مکین الکریم رؤوف الرحیم۔ لائٹ سب مبارکباد ہے علامہ خلیل اللہ اور ناظم جلسہ جس کے ہاتھوں میں نظامت ہے۔ اللہ کی قسم اس علاقے کے شیطان پہ آج بہت بڑی علامت ہے۔ لکھنے والا لکھے، نوٹ کرنے والا نوٹ کرے، ٹیپ کرنے والا ٹیپ کرے، پرچی بھیجنے والا پرچی بھیجے، سوال آنے پر پرچہ آنے پر جواب 5-7 منٹ پر نہ ملنے پر اسے منہ مانگیے نام دی جائے گی۔ بارک اللہ العلم بارک اللہ العلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے آئیے ہمارا سب سے پہلے اپنے اور سارے جہان کے سرکار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا سبحان اللہ ہلکا مسکراؤ، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے داتا سبحان اللہ، سیاہ لامکان شب ازرا کے دولہا کعبے کے بدر تجا طیبہ کے شمس دہا انیس الغریبین رحمت للعالمین جامع عالمین میرے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں شہریار تاج دارِ حرم شہریار ایران تاج دارِ حرم نو بہار شفاعت پہ ذرا ہاتھ اٹھا کے نو بہار شفاعت پہ
आला हजरत। ये हमारे उलमा बैठे दुआ देने के लिए, तकरीर तो ये तो एक से बढ़ के एक हीरे हैं। अल्लामा खलीलुल्लाह को आप क्या समझते, घर की खेती साग बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। शेरे महाराष्ट्र है, जिस जगह है इनका सिक्का है, जिस जगह है ये सिक्का बेलहरी ताजदारों का अता है। औलादे मौला अली वो औलादे गौसे आलम की अता है। और इस इलाके पर औलादे गौसे आजम का एहसान है, जो जागता हुआ आज तक हम सबका ईमान है। बहरहाल में बहुत थका थकाया, हैदराबाद सिकंदराबाद से भागता हुआ हजरत का हुक्मनामा सर पे लिया, यहाँ पहुंचे। लेकिन दुआ कीजिए मैं कुछ देर निभा ले जाऊं। आला हजरत फरमाते हैं अर्श का फर्श है जिसके ज़ेरे लगी। जरा मेरे तरफ देखो, मैं हूं रईस, जथा नामे तथा गुड़े, कान खोल के सुन लो। मैं तकरीर इसलिए नहीं करता हूं कि मेरा नाम हो जाए, मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि मेरा नाम हो जाए, मैं तकरीर इसलिए करता हूं कि मसलक का काम हो जाए और हम फकीरों के बख्शिश का सामान हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अर्ज करते हैं अर्श का फर्श है जिसके ज़ेरे लगी, उसकी काहिर रियासत पे, उसके काहिर रियासत पे लाखों सलाम। जब ये कहा तो बहुतों में आहोला मचा, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। अच्छा ये कैसे हो सकता है कि एक मर्तबा में लाख? तो आला हजरत के इश्क ने अंगड़ाई ली और कलम को जुम्बिश दिया, लिखा काबे के बदले तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, क़ैमा की शम्स ज़ुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए उसी नबी की बारगाह में सारे के सारे लोग, ए मेरे गौसे आज़म की चहीता, ए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुल्क में रहने वालों, देश में जिंदगी गुजारने वालों, ताजदार बिलहरी के टुकड़ों पे पलने वालों, सबसे पहले हम लोग मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में एक बार बुलंद आवाज से मुस्कुरा करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। वसनदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैंने कुरान अज़ीम की बड़ी मशहूर आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ऐ मेरे प्यारे साथियों, ऐ मेरे अजीज दोस्तों, सुनो, कुरान अज़ीम परवरदिगार आलम का कलाम है, पूरा का पूरा कुरान नबी की नाते पाक है, पूरा का पूरा कुरान नबी की नाते पाक है। ये कैसी किताब
جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اور قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ کی قسم، جب نبی پاک کی محفل میں، سراج المنین کی محفل میں، رحمت للعالمین کی محفل میں، جان عالمین کی محفل میں، راحت العاشقین کی محفل میں جناب مسکرا کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس کان کی لو سے لے کے دوسری کان کی لو تک، داڑھی کی تھوڑی سے نیچے سے لے کر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ تک اسے کبھی منہ کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اسے کبھی منہ کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اور جو سراج المنین کی محفل میں، رحمت للعالمین کی محفل میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے، اسے کبھی حاج کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اسے کبھی حاج کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اسے کبھی لقمے کا مرض نہیں ہوتا ہے۔ مجھ کو جو ٹائم دیا ہے وہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں آپ تیاری بنا لیجئے، میں مودی آدمی ہوں جی، اور میں مفتی اعظم سرکار کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ جی جی، اور حضور شعیب الاولیاء کے گھر کا پروردگار، حضور خلیفہ صاحب کے ٹکڑوں پہ پلا، اللہ نے کیا بھلا بہتوں کو کھلا، مگر قادری بہت چلا۔ سبحان اللہ۔ تو دو شعر میں بھی پڑھ دوں، کہیے اجازت ہو میرے ساتھیوں، اس میں ہمارے فیضی حضرات بھی ہیں، وہ دعا کریں گے۔ سرکار کے دیوانوں، ذرا دونوں ہاتھوں کا ایک حسنی ایک حسینی جھنڈا بنا کے لہرا دو کہ سرکار کے دیوانوں، اس سکھویا کے مسلمانوں، کہ سرکار کے اس طرح نہ گھبرا ہو، اور یاد آئے مدینے کی تو اجمیر چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ رسول قادری صاحب، علامہ رسول قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ، سرکار کے حضرت بیٹھے اب میں مجھ کے چلا جا، ہاں ہاں ان کا اپنی چونی چلی ہے، بس تو پہلے بلہری سرکار۔ اب مسکراؤ، یہ آواز پھنستی ہے کہ سرکار کے اس طرح نہ گھبرا ہو، ہمیں یاد آئے مدینے تو، یاد آئے مدینے کی تو سیدھے اجمیر
سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار مدینہ کے غلاموں نہ تم گھبراؤ سرکار بلہری کے اولاد غوث اعظم کے بولو بولو اولاد غوث اعظم کے اولاد غوث اعظم کے قدموں سے لپٹ جاؤ اللہ سلامت رکھے آمین سبحان اللہ کیا پیغام دے رہا سبحان اللہ سرکار غوث اعظم کے فرزند یہاں آئے وہ چاند میاں میرے وہ چاند میاں میرے وہ چاند میاں میرے مشکل کو ہٹاتے ہیں وہ سرکار بھیکھا مکی سرکار بھیکھا مکی ہے ان کی شان ذرا دیکھو گھر بیٹھے بیٹھے دریا کو قدموں میں بلاتے ہیں مگر ایک بات جلدی سے کہہ دوں موڈ کم ہے اس کا بھی مجھے غم ہے بیٹھے بیٹھے سرکاری بھیکھا مکی کی اب شان ذرا دیکھو وہ بیٹھے بیٹھے دریا کو بولو بولو وہ بیٹھے بیٹھے دریا کو قدموں میں بلاتے شیر جل لگے ہاتھ جلدی سے اور نظر کر دو یار علامہ خلیل اللہ صاحب اور ہمارے دوست لوگ ہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کے گھروں میں عمر میں برکتیں فرما دے سرکار بلہری کے خادم ہیں یہاں بیٹھے یہ دونوں ہاتھوں سے دیکھو ارے صدقے آؤ ذرا جی لگا قرآن بڑا قرآن میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے اسلامی شہزادو قرآن دیکھو کسی کتاب میں شروع میں چیلنج نہیں ہے ہر کوئی پیچھے معذرت لکھتا ہے اگر چھپنے میں کتابت میں کوئی قسم کی خطا غلطی ہو تو اطلاع کریں اگر اگلے ایڈیشن میں درستی کی مگر بولو نا بھائی جان ہمیں ہاں بھی کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ گے سب لوگ جی بھول جاؤ گے کرسی موڈ بنوں تو آئیں گے ابھی اولاد غوث اعظم آ رہے ہیں اولاد غوث اعظم آ رہے ہیں ذرا سنو یہ ٹھسکا میرے دوست کئی مہینے سے نہیں کھسکا علامہ ناظم صاحب جی اللہ ہاں حقیقت بتو جی مجھے دعا کر اللہ دور فرمائے آمین
جی لگاؤ. قرآن عظیم میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. قرآن لا ریب ہے. ذرا موڈ بنا لو. قرآن لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا. جب قرآن لا ریب ہے یقیناً قرآن لا ریب ہے تو جس پہ نازل ہوا وہ میرا نبی بھی آئے ہے. میرے اعلیٰ امام عشق و محبت کنز جبل استقامت گواہ سے پہلے معرفت. آپ آقا میں عرض کرتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا ذرا سنو. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے یہ نہیں کہا یہ اچھا وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں دما نہیں 1,24,000 یا 2 لاکھ کموں میں 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے مگر بواری میرے اعلیٰ حضرت عطا ہے غوث اعظم کی. میرے اعلیٰ حضرت دعا ہے غوث اعظم کی. میرے اعلیٰ حضرت پر فیضان ہے مارحلہ کا. میرے اعلیٰ حضرت پر فیضان ہے مسعودی سرکاروں کا. میرے اعلیٰ حضرت پر فیضان ہے گرامی سرکاروں کا. میرے اعلیٰ حضرت پر فیضان ہے کالپی سرکاروں کا. نیرت الواحد گرامی کا وہ سرکار مارحلہ سرکار کا. ذرا جی لگاؤ. آپ قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے کیا ہے کہ سارے اچھوں سے اچھا. سمجھیے جسے یعنی یہ کہا سارے اچھوں سے سارے اچھوں سے سارے اچھوں سے سارے اچھوں سے اچھا. سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا. زور سے ہے ان اچھوں سے اچھا. یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں کہا ہے بلکہ یہی بولے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا. یہی آواز عمر فاروق اعظم کی ہے. یہی آواز عثمان غنی کی ہے. یہی آواز مولا علی کی ہے. یہی آواز زبیر بن طلحہ کی ہے. یہی آواز عمار بن یاسر کی ہے. یہی آواز حضرت عباس کی ہے. یہی آواز حضرت حذیفہ کی ہے. یہی آواز کل صحابیین تابعین کی ہے. اور یہی آواز سدرا کے تاجدار حضرت جبریل امین کا ہے. اب یہ کہاں نکل پڑی ہے جو لوگ کہتی ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے نبی غیب نہیں. 1 لاکھ روپیہ انعام دے کے جاؤں گا. کوئی پوچھ کرے گھوڑا میدان میں حافظ جی رمضان میں. حضور ناظرین صاحب ہمت ہو تو منہ کھول. ہمت ہو تو منہ کھول. وجہ کیا ہے؟ گھوڑے کا چال میدان میں دیکھا جاتا ہے اور حافظ جی کو رمضان میں دیکھا ایسے نا. اچھا ذرا جی لگا. تو یہی بول سدرا والے یہی بول سدرا کیا بولے کیا بولے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا اللہ جن کے ہاتھ اٹھ رہے اور مسکرا کے کہتے مولا جن کی ابھی تک حاجتیں پوری نہیں ہوئی ہو آج کی رات پوری کر دے. کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا بول دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آدھا وہ
ذرا جی لگاؤ، دیتا کون ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے۔ دیتا کون ہے؟ آج کچھ لوگ کہتی ہیں نبی غیب نہیں جانتے، معاذ اللہ نبی غیب نہیں جانتے، نبی غیب نہیں جانتے۔ تو علامہ ناظم اجلاس نے کہا قادری کہہ دے کہ سن میرے مصطفیٰ غیب جانتے ہیں اور تم لوگوں کا سارا عیب جانتے ہیں، سارا عیب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکلام عرض کرتے ہیں کہ تجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل ہمیں شمع کو لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اے محبوب آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ چونکے غیب تو وہ جانتا ہے، تو سناؤ۔ ان سے میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی میرا خلیفہ ہماری غیب جانتا ہے۔ ہاں ہاں وہ عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اس کا علم ذاتی ہے اور مصطفیٰ کا علم عطائی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ اب ذرا جی لگاؤ اور انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ سنا تم اپنے گھروں سے نکلو یا ابھی کیا کہتے ہیں ویڈیو کالی کرو اور موبائل پر فوراً سوال پوچھ کے بڑے عالم سے تم پرچہ لکھ کے لاؤ۔ خدا کی قسم یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ ابو کے سینہ پہ غار ہے، جسے چارہ کوئی کا پار ہے، یہ پار پار سے پار ہے۔ وما ہوا علی الغیب سنو، فوراً گریبان پکڑنے علماء بیٹھے ہیں۔ آج میں ان سے دعا لینے کی حاضر سے اپن تھوڑا سا بولنے پہ تیار ہوا، میں ورنہ بالکل چپ چاپ لیٹا تھا۔ اچھا مگر علامہ وکیل صاحب پشپ پناہی کرتے رہے، بیٹھ بیٹھ، میں بیٹھا تھا اور وہاں سے اٹھا مگر قرآن عظیم میرا فرماتا ہے آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور یہ جماعت یہ جماعت وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، بس ہمارے علماء نے کہا ایک قادری مان لے جب وہ بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ بتانے میں بخیل نہیں ہے، رب کعبہ بتانے میں بخیل نہیں ہے، رحمان الرحیم بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو سن جب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو بتایا ہوگا، بتایا ہوگا، اور کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو اپنے نور خاص سے بنایا ہوگا۔ ذرا سنا، زردار سے ملیے نا، سکھویا والو کہ زردار سے ملیے نا کسی زردار سے ملیے نہ کسی یار سے ملیے، اور جنت کی تمنا ہے تو سرکار سے، جنت کی تمنا ہے تو سرکار سے۔ اور ناظم اجلاس کے بارگاہ میں علامہ وکیل صاحب ہے اور علماء کا تو نام نہیں جانتا میں،
ہے، مگر ان کے حوالے سے ایک شعر اور پڑھو کہ میدان میں اگر جانا ہے ان سب کے مقابل، کیا اشارہ ہے، ذرا نیت چھوڑ کے مسکرا تو دو، اور نہیں بولو گے تو حاضری لگوا دوں گا، پہلے سن لو کہ میدان میں اگر جانا ہے میدان میں اگر جانا ہے ان سب کے مقابل، میدان میں اگر جانا ہے ان سب کے مقابل، کہ میدان میں اگر جانا ہے ان سب کے مقابل، تو سب سے پہلے سیدی سالار سے ملیے، سردار سے ملیے، نہ کسی یار سے۔ میرے پیارے عزیزوں ذرا جی لگا، قرآن عظیم پڑھا کرو، یہ والی بات پڑھتی ہیں جی۔ میں اپنی تقریر کا سوئم ذمہ دار ہوں، پہلے سن لو۔ ہاں کیا بات، ایسے بنے رہتی ہوں، ہم نے کہا ایسے کیوں، اور ٹانگ خوب پھیلائے رہتی ہے، ایک دوسرے سے انگوٹھے میں انگوٹھا ملا، میں نے کہا کاہے کو، کہا انگوٹھے میں انگوٹھا ملا رہو کہ شیطان بیچ میں گھس نہ جائے، ہے نا؟ تو میں نے کہا تم تو مقتدی یوں ملائے رہو گے، اور امام صاحب کا حال کیا ہوگا، ان کو تو پٹخ ڈالے گا نا۔ اچھا تو ذرا جی لگاؤ، قرآن عظیم پڑھا کرو، وہ قرآن عظیم پروردگار عالم جل مجدہ کا کلام ہے، پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی نعت پاک ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن عظیم میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر، توجہ چاہوں گا، بہت قیمتی بات دینے جا رہا ہوں، اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، اور اسی قرآن کو لوگ پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہتی ہے 8 رکعت تراویح ہے، ابھی تراویح ہے اور تو بہت بڑا شرابی ہے، ہمت نہیں پڑتی ہے کہ دکھا جو حدیث، کئی حدیث ہے، میں نے کہا تو پکا خبیث ہے، ذرا چیز لگاؤ سناؤ، کونین کی دولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا ذمہ غفیر ہے، صدقے جاؤ، قربان جاؤ مدنی کریم پر۔ آپ میرے طرف دھیان کرو، دعا کروں گا، دعا کروں گا، اللہ سب کا بیڑا پار کر دے، کہہ دو آمین، زور سے۔ میرے آقا تشریف فرما، حضور درس دے رہے، سارے کے سارے صحابی ایک نظر محبوب کبریا کے چہرے پہ ڈالتے، پھر نیچے کرتے، پھر ڈالتے، پھر نیچے کرتے، پھر دیکھتے کیا کہ ایک موٹا تھا سانپ جانتے ہو نا، سانپ کالا لمبا، اس کے سر پہ چوٹی ہے،
وہ سر کو اٹھائے ہوئے اب بولتا ہوا پھکارتا ہوا اور چلا رہا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا, انہوں نے اپنے رومال سے یوں جھٹکا دیا, کسی نے ہاتھ سے یوں کیا, ادھر جا ادھر جا, کہیں میرے آقا کے قریب نہ پہنچ جائے, سراج منیر کے قریب نہ پہنچ جائے, بہایا فیہ کے قریب نہ پہنچ جائے. صحابہ کرام کی آنکھیں چاول بھاگوں کی طرح برس رہی, مگر وہ نبی ہے, کونین کے چولہا ہے, دلوں کی راز جانتے ہیں میرے مصطفیٰ. سنا, میرے نبی کی نگاہ اٹھی, صحابہ کرام سے یوں کہا, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, راستہ دے دو, راستہ دے دو. یہ نہیں کہا کہ تم بھاگو وہ بھاگے, یہ اسلحہ لاؤ, یہ ڈنڈی لاؤ, یہ لکڑی لاؤ. توجہ ہے نا میرے دوست, یہ نہیں کہا, بلکہ آقا کریم رؤوف الرحیم آپ فرماتے ہیں صحابی در در ہو گئے, وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے. کسی کی ہمت ہو یہاں نہ پوچھ سکے ابھی گاڑی سے گزروں گا راستے میں ملنا. جی جی, کتاب بھی رکھتا ہوں جیب میں, بے حساب بھی رکھتا ہوں, پہلے نوٹ کر میں رضبی ہوں الحمدللہ. ذرا جی لگاؤ, اتنا کہنا. وہ سانپ وہاں سے اٹھا, اب فن کو اپنے اٹھائے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور کعبہ کی بارگاہ میں آپ کے ارد و گرد میں گھوما, پھر آقا کریم کے قدم ناز کو چوما. ذرا سنا, جو لوگ کہتے چومنا جائز نہیں ہے, تو 40 دن گھومنا جائز ہے. تم بول نہیں رہے دوست نے تو کلیجہ نکال کے رکھ کے جاتا ہے. زور سے زور سے سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا, چوما, پھر اپنے فن کو اٹھایا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام شریف کے قریب میں اپنا منہ لایا, اپنا فن کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, فن یوں کیا. میرے آقا وہ کچھ کہہ رہا ہے, نبی ہاں ہاں کر رہے. زور سے زور سے, اتنا کہنا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ یوں فن پہ جب اپنی بات کہہ چکا, ٹھہر گیا, اللہ کے نبی نے ایک لمبی سورہ تلاوت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, بڑی خوش الحانی کے ساتھ. میرے آقا قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں, وہ سانپ یوں مستی میں کر رہا ہے. جب پورا جو ہے پوری آیت ہو گئی, ختم کیا تو وہ سانپ منڈی نیچے رکھا اور نہ جانے نبی سے کیا کہا. زور سے کہہ دے تو سنو. وہ چلا آیا تو سبوں نے دیکھا تھا, مگر جاتے ہوئے کسی کی نظر پڑی, کسی کی نظر نہیں پڑی. جب وہ چلا گیا, غائب ہو گیا, صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی اور پوچھا, یا رسول اللہ, صدقے جاؤں میرے ماں باپ قربان جائیں, میرے آقا وہ کون تھا اور کیا تھا؟ نبی آیا تو سب نے دیکھا, لیکن جاتے ہوئے نظر کسی کی پڑی
بولو بتا دوں؟ بتا دوں؟ تو سنو، فرشتے فرشتے آج اس محفل. اب ادھر والے زیادہ بول کے بتا دیں تب ادھر والوں سے کروں گا. اب آپ ایک بار آپ لوگ. اچھا ٹھیک ہے، اب دونوں مل کے بولیں گے، پٹیدار ہے نا. کہ فرشتے آج اس محفل پہ گل برسانے والے ہیں. فرشتے آج اس محفل پہ گل برسانے والے ہیں. وہ دیکھو مصطفیٰ پیارے ہمارے آنے والے. سکھویا کے کل نوجوانوں نے مل کے جلسہ سجایا ہے. ارے لگا دے، ہاں لگا دے اٹھ کے جو نعرہ، لگا دے اٹھ کے جو نعرہ، لگا دے جم کے جو نعرہ، لگا دے کس کے جو نعرہ. نبی بلوانے والے ہیں، لگایا جس نے نعرہ مدینہ جانے. بیٹھ جاؤ بس 7-8 منٹ اور بیٹھ جاؤ. 7-8 منٹ اور. ابھی تو موڈ نہیں بنا جی، مگر یہ تو ناظم صاحب جلسے میں ناظم ہو تو ایسا ہو، چاہے جیب میں کوئی نہ پیسہ ہو، مگر جلسے کا نظامت کرنے والا ایسا ہو. اور اسے جلسے میں نہ آنے دو، چاہے یہ والا چاہے جتنا موٹا بھائی جاؤ. میں بتانا چاہتا ہوں ترقی لگاؤ صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ صدقے جاؤ میرے آقا. میرے آقا آیا تو سبوں نے دیکھا، مگر جاتے ہوئے کسی کی نظر پڑی کسی کی نہیں. وہ کون تھا؟ آقا فرماتے بتا دوں کہ کون تھا. سنے بھائی پوری توجہ سے بات. آج تو اگر کوئی انگلش نہ جانتا اس کے سامنے انگلش کوئی بولنے لگے تو بیچارے چپ گونگا. تلگوں میں مراٹھی میں گجراتی میں کوئی بات کرے، عربی میں فارسی میں جو نہیں آتے نہیں پڑے ہیں تو وہ بیچارے خاموش چپ. میرے آقا فرماتے بتا دوں. فرمایا وہ سانپ نہیں تھا. ذرا زور سے. وہ سانپ نہیں تھا بلکہ قوم جن میں سے ایک جن تھا. جس قبیلے میں وہ رہتا ہے اس قبیلے کا سردار جو ہے وہ حافظ قرآن تھا. ایک سورہ اس کے دماغ سے نکل گئی، اس کے ذہن و فکر سے جاتا رہا تو اس نے اس کو بھیجا جلدی چلا جا اور جا کے آقا سے میرا سلام عرض کرنا. اور مدنی کریم امام النبیین سے دونوں عالم کے سردار سے راحت راشدین مراد المتقین سے جا کے سلام عرض کرنا، قدم پوچھی کرنا اور کہنا یا رسول اللہ فلا پارے کی یہ سورہ میرا سردار بھول گیا ہے، نبی آپ پڑھ دو میں سن لوں اور جا کے وہاں پڑھ دوں، میرا سردار اسے یاد کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو نبی جانوروں کی بولی جانتے، سب جانتے، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت آقا میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا کی ہے بس شاہنی جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم تیر تیر سجدے میں گرا کرتے ہیں پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. آواز جو بندی بولتی ہیں مگر سمجھتی نہیں جی، یہ بولتی ہیں سمجھتی رہی ہے، سمجھتی نہیں. اچھا داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اچھا گائے بگائے آپ کی ملاقات بھی ہے، مگر قرآن عظیم میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، مگر مومن، زور سے بولو مومن، ذرا دونوں ہاتھ ہلا کے بولو مومن. 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، کوئی مائی کا لال ہے قرآن اٹھا لائے، 76 نمبر آئی تو نمبر نوٹ کر کے دے دو. سنو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ سے لیں گے، اللہ سے لیں گے، اللہ سے لیں گے. اچھا ٹھیک اللہ سے لو. نبی معراج کہہ دو یا رسول اللہ، ذرا للکار کے کہہ دو یا رسول اللہ. کوئی ایسا شخص ہے دیوانہ اس مجمع میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو نہ یہریا چلو نہ وہریا چلو، نہ یہریا چلو نہ وہریا چلو. ارے بھیک لینا ہے تو بھیکھا پیا کی نگریا چلو، نہ یہریا چلو. رب نے بلایا. اچھا اب یہ کہتے ہیں نہیں نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کہا اگر سمجھ میں آ ہی جائے تو معجزہ کہاں رہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. اگر سمجھ میں آ ہی جائے تو معجزہ کہاں رہے؟ اللہ فرماتا ہے، دیکھو شارٹ کٹ میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اگر جانا سمجھ میں نہیں آتا تو میرا لے جانا سمجھ میں تو آتا ہے. کیا بات ہے. اللہ گئے ادھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جلوہ دکھاؤ. جلوہ دکھاؤ. گئے موسیٰ کرتے ہیں اے مالک مولا پھر تیرا جلوہ کہاں دے گئے؟ اے اللہ تیرا جلوہ کہاں دے گئے؟ تو میرا بھی شاہ فرماتا ہے اے میرے موسیٰ میرا جلوہ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इधर मूसा का इसरार है। अल्लाह फरमाता मेरे प्यारे, जोर से जोर से, अल्लाह फरमाता मेरे प्यारे, अल्लाह फरमाता मेरे प्यारे तू सो जा। जोर से सो जा। अल्लाह 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 अल्लाह। मुझे टाइम दिया था, बस समाप्त हो रहा। तो अब सोए, उस्ताद ज़मान बोल गए कि न तो रब्बी अरनी का शौर था, न कली मुझे न कलाम था, थी तजल्लियों पे तजल्लियां, वो हबीब महवे खलाल था। मेरा महबूब आराम फरमा रहे, सुनो। जिब्रील पहुंचे और महबूब के पेश जो है तलवों से अपनी पेशानी को मच किया। लोग कहते नबी सो रहे थे, लोग कहते नबी सो रहे थे। नबी सो नहीं रहे थे, बल्कि जिब्रील का दिल सो रहे थे, जिब्रील का दिल सो रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने आंखें खोली। जिब्रील ने 10 वक्त तक अर्ज किया, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो जिब्रील क्या है? का रब ने बुलाया है। तो सुनो।